بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، ہم مقدمۃ الواجب کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور درس گزشتہ میں ہم نے مقدمے کی تعریف، مقدمہ منحصرہ، مقدمہ غیر منحصرہ، مقدمہ داخلیہ، مقدمہ خارجیہ، اسی طرح مقدمہ عقلیہ اور مقدمہ شرعیہ کے بارے میں کچھ مطالب آپ کے خدمت میں ہم نے پیش کیے تھے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان بھی مقدمۃ الواجب ہے، لیکن آج ہم کچھ نئے مقدمات کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ انہی مقدمات میں سے ایک مقدمہ ہے مقدمہ عادیہ۔ مقدمہ عادیہ بھی تقسیم دوم میں شامل ہے، اور تقسیم دوم میں پہلی جو قسم تھی وہ مقدمہ عقلیہ، جہاں پر ذوالمقدمہ مقدمے پر عقلاً موقوف ہوتا تھا، یعنی عقلاً جب تک مقدمے کو انجام نہیں دیا جاتا تب تک ذیل مقدمے کو انجام دینا ممکن نہ تھا۔ دوسری جو قسم تھی مقدمہ شرعیہ، جہاں پر ذیل مقدمہ شرعاً مقدمے کے وجود پر، مقدمے کو انجام دینے پر موقوف تھا۔ جب تک شرعاً مقدمے کو انجام نہیں دیا جاتا تب تک ذیل مقدمے کو ہم انجام نہیں دے سکتے تھے۔ تیسری جو قسم ہے وہ مقدمہ عادیہ ہے۔ مقدمہ عادیہ کس مقدمے کو کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں ہر وہ شے جس پر ذیل مقدمہ عادتاً موقوف ہو، جیسے چھت پر جانے کے لیے سیڑھی چاہیے، کیونکہ عرف عام اور متعارف طریقہ یہی ہے کہ چھت پر سیڑھیوں سے ہو کر جائیں، وگرنہ بغیر سیڑھی کے رسی یا دیگر طریقوں سے بھی چھت پر جایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ عرف کی بات کریں تو یہاں پر کیا ہے، عرف میں عام طور پر جب کوئی بھی بندہ چھت پہ جانا چاہتا ہے یا دوسری تیسری منزل میں اگر جانا چاہتا ہے تو متعارف طریقہ یہی ہے کہ سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے چھت تک جاتا ہے۔ یہاں پر عادی کی بات کی ہے وہ اس لیے ہے کہ چونکہ عقلاً چھت پر جانا صرف ان سیڑھیوں کے ذریعے ہی چھت پر جائیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، نہ اسی میں منحصر ہے، بلکہ اور بھی طریقے ہیں۔ مثلا کوئی رسی کے ذریعے کوئی چھت پر جانا چاہے تو بھی جا سکتا ہے، یا مثلا کوئی ہیلی کاپٹر سے جو ہے چھت پہ اترنا چاہے، رسی کے ذریعے نیچے اتر تو بھی ہو سکتا ہے، یا اور مختلف ٹیکنیک یوز کر کے، طریقے استعمال کر کے چھت پر جانا ممکن تو ہے۔ لیکن عرف عام میں جو طریقہ رائج ہے، جہاں پر عام آدمی، عام لوگ جو ہے جس طریقے کو اپناتے ہوئے چھت پر جاتے ہیں، وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ یہی ہے کہ سیڑھیوں سے ہو کے چھت پہ جاتا ہے، اس لیے اس کو مقدمہ عادیہ کہا گیا ہے۔ مقدمے کی تیسری جو تقسیم ہے وہ ہے مقدمہ وجود، مقدمہ صحت، مقدمہ وجوب اور مقدمہ علم۔ اب یہاں پر ایک چیز کو جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، مختلف حصوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں، تو وہاں پر ایک مقسم کا ہونا ضروری ہے، ایک ملاک اور معیار کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، کوئی کرائٹیریا پہلے سیٹ ہو اور اسی کرائٹیریا کی بنیاد پر چیزوں کو ہم تقسیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسانوں کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں، مثلا کیا انسان جو ہے یا مرد ہے یا عورت ہے جنس کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے عالم ہے یا جاہل ہے، مثلا رنگ کے اعتبار سے سفید ہے یا سیاہ ہے، علاقے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں پاکستانی ہے یا غیر پاکستانی ہے۔ تو یہاں پر مقدمے میں بھی جو مختلف تقسیمات جس کو ہم بیان کر رہے ہیں وہاں پر بھی کوئی ملاک اور معیار کا ہونا ضروری ہے۔ تو ابھی یہ جو تقسیم سوم ہے، تقسیم سوم میں ملاک اور معیار کیا ہے؟ ذیل مقدمہ ہے۔ ذیل مقدمے کے اعتبار سے مقدمے کو ہم چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔
تقسیم دوم میں ملا کو معیار حکم کے اعتبار سے تھا، حاکم کے اعتبار سے تھا۔ حاکم یا عقل ہے، مقدمے کو واجب قرار دینے والا حاکم یا عقل ہے یا شرع ہے یا عادت ہے۔ اور تقسیم اول میں خود ذات مقدمے کو دیکھ کر ہم نے دو حصوں میں اس مقدمے کو ڈیوائڈ کیا تھا کہ ذات مقدمہ یا ذیل مقدمے میں شامل ہے یا مقدمے سے باہر ہے۔ اب تقسیم سوم میں پہلی جو قسم ہے وہ ہے مقدمہ وجود۔ مقدمہ وجود کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ شے جس پر ذیل مقدمے کا وجود موقوف ہو، جیسے سبب کے بغیر مسبب کا وجود میں آنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ مسبب اس وقت وجود میں آتا ہے جب سبب وجود میں آ جائیں۔ تو سبب کیا ہے؟ سبب ایک مقدمہ ہے، جب یہ مقدمہ اپنی جگہ پر وجود میں آ جائیں تو ذیل مقدمہ جو مسبب ہے وہ وجود میں آ سکتا ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے مقدمہ صحت۔ مقدمہ صحت کیا ہے؟ جیسے کہ لفظ سے بھی واضح ہے، ہر وہ شے جس پر ذیل مقدمے کا صحیح ہونا موقوف ہو، جیسے عقد فضولی کی صحت کے لیے مالک کی اجازت ضروری ہے۔ عقد فضولی اس عقد کو کہا جاتا ہے جہاں پر کوئی شخص کسی دوسرے کا مال وتھ آؤٹ پرمیشن، بغیر اجازت کے فروخت کرتا ہے، تو یہ عقد صحیح نہیں ہے۔ اگر اس عقد کو صحیح قرار دینا ہو، اس عقد کو درست قرار دینا ہو، تو وہاں پر ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ مالک اجازت دے دے۔ تو یہاں پر مالک کی اجازت اس معاملے کے درست ہونے کے لیے، اس عقد اور اس بے کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقدمہ صحت کہا جاتا ہے۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے مقدمہ وجوب۔ مقدمہ وجوب کا مطلب ہے یعنی ہر وہ شے جس پر ذیل مقدمے کا وجوب موقوف ہو اور اس کے بغیر ذیل مقدمہ واجب نہیں ہوتا ہو، جیسے حج کا وجوب استطاعت پر موقوف ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر حج کن لوگوں پر واجب ہے؟ حج جو ہے ان لوگوں پر واجب ہے جو صاحب استطاعت ہو، جو مستطیع ہو، جس کے پاس استطاعت مالی موجود ہو، اس پر حج واجب ہے۔ بس یہاں پر کیا ہے؟ جب تک استطاعت انسان کو حاصل نہ ہو تب تک حج اس کے پر واجب ہوتا ہی نہیں ہے۔ بس جب خدا اگر کسی کو توفیق کرے کہ وہ استطاعت مالی حاصل کر لے، مالی طور پر وہ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ حج کو انجام دے سکتا ہو، تو حج اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ پس وجوب حج، یہ جو حکم شرعی ہے، اس حکم شرعی کا مکلف کے ذمے پر آنا موقوف ہے پہلے وہ مستطیع ہو، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقدمۃ الوجوب کہا جاتا ہے، یعنی وجوب کے لیے مقدمہ ہے۔ اسی طرح سے مثلا کیا ہے کہ نماز کے واجب ہونے کے لیے بندہ بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ بندے پر عبادت واجب نہیں ہو سکتی ہے۔ ان مقدمات کو جس کے بغیر کوئی حکم شرعی کسی کے ذمے پر آتا نہیں ہے، ان کو مقدمہ یا وجوب کہا جاتا ہے۔ چوتھا جو مقدمہ ہے وہ ہے مقدمہ علم ہے۔ مقدمہ علم کیا چیز ہے؟ ہر وہ شے جس پر ذیل مقدمے کے تحقق کے بارے میں علم موقوف ہو، یعنی جب تک اس شے کو انجام نہیں دیا جاتا تب تک ذیل مقدمے کے انجام پانے کے بارے میں علم حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی اس کی مثال جو شریعت میں جو مثال دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ایک انسان ہے جو کہ ایک مسلمان ہے، وہ کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے، جہاں پر پہنچنے کے بعد نماز کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ قبلہ کس طرف ہے، کس سمت میں قبلہ واقع ہے، رائٹ سائڈ پر ہے، لیفٹ سائڈ پر ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، کیا ہے، کہاں پر ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ جب نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ نماز میں شرائط میں سے ایک بنیادی شرط کیا ہے؟ رو بقبلہ ہو کر نماز پڑھے۔ اگر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھی جائے تو نماز صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ اس کے لیے واجب ہے کہ وہ رخ بقبلہ ہو کر نماز پڑھے، لیکن قبلے کا پتہ نہیں ہے، تو عقل یہاں پر یہ کہتی ہے کہ اس بندے کو چاہیے کہ چاروں طرف رخ کر کے مثلا نماز پڑھے، ان 4 رکعتی نماز ظہر اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو 4 نمازیں پڑھے، ایک جو ہے مشرق، ایک مغرب، ایک شمال، ایک جنوب کی طرف۔ جب یہ چاروں طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تب اسے یقین حاصل ہوگا، اسے علم حاصل ہوگا کہ اس نے ہر حالت میں نماز قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ بس یہاں پر
قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے بارے میں جو علم ہے اس علم کا حصول موقوف ہے کس بات پر؟ چاروں طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقدمہ علم کہا جاتا ہے۔ اب ایک اہم بحث ہے جو یہاں پر کرنا ضروری ہے، وہ یہی ہے کہ کیا یہ چار قسمیں جو ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، کیا یہ چاروں کے چاروں ہماری بحث میں شامل ہیں؟ ہماری بحث یہ تھی کہ مقدمہ واجب شرعاً واجب ہے یا واجب نہیں، یا عقلاً تو واجب ہے، یا ان قسموں میں سے بعض قسم داخل ہے اور بعض قسمیں خارج ہے۔ تو فرماتے ہیں مقدمے کے وجوب اور عدم وجوب کا نزاع پہلی دو قسموں کو شامل ہے۔ پہلی دو مقدمہ وجود اور مقدمہ صحت کو تو شامل ہے، مقدمہ وجوب اور مقدمہ علم جو ہے یہ دونوں مقدمات اس بحث سے خارج ہے۔ اب مقدمہ وجوب کے خروج کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ مقدمہ وجوب نزاع میں شامل ہو جائے تو تحصیل حاصل لازم آتی ہے، اور تحصیل حاصل نامطلوب شیء ہے۔ اب یہاں پر کیسے تحصیل حاصل لازم آتی ہے، یا کس طرح سے یہ خارج ہوا ہے، اس کے لیے یہاں پر فرماتے ہیں دیکھیں لِأَنَّهَا لَوْلَا الْمُقَدِّمَةِ لَمَا وَصَفَ الْوَاجِبُ بِالْوُجُوبِ، کیونکہ جب تک مقدمہ وجود میں نہیں آتا، یعنی جب تک استطاعت حاصل نہیں ہوتی تب تک واجب وجوب سے متصف نہیں ہوتا۔ یعنی واجب فعل ہے، مثلا فعل سے کون سے فعل؟ حج ہے، حج ایک عمل ہے، اس عمل یہ عمل جو ہے یہ حج ہے، یہ واجب ہے، یہ واجب وجوب جو حکم شرعی تکلیفی ہے اس پر آنے کے لیے ضروری ہے پہلے مقدمہ حاصل ہو۔ جب مقدمے کی وجہ سے ذیل مقدمہ واجب ہو جائیں، یعنی بالفاظ دیگر اگر یہ مقدمہ علت بنے ذیل مقدمے کے وجوب کے لیے تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک چیز ایک وقت میں سبب ہو یا بالفاظ دیگر وہ پہلے موجود ہو اور اس کی وجہ سے کوئی دوسری شے وجود میں آئے تو دوسری مرتبہ جو ہے وہ شے دوم شے اول کے لیے سبب بنے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک علت بنے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ فرض کرے اگر استطاعت حاصل ہو گئی ہے، اسی وجہ سے حج واجب ہو گیا ہے، حج واجب ہونے کے بعد اگر کسی کو کہا جائے گا جی آپ اب جا کے جو استطاعت حاصل کرے تو یہ نامعقول ہے۔ کیوں نامعقول ہے؟ چونکہ استطاعت حاصل ہو چکی تھی اسی لیے حج واجب ہوا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں سوالات کی طرح۔ پہلا سوال کیا ہے؟ مقدمہ عادیہ کی وضاحت کرے، مقدمہ صحت اور مقدمہ علم میں کیا فرق ہے واضح کرے، مقدمہ وجوب کیوں مقدمہ واجب کی بحث میں شامل نہیں ہے، اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ مقدمہ وجوب کو بذکر مثال واضح کرے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔